السلام علیکم۔ کلینکل میڈیسن کی کلاس میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے منہ خور۔ یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام ہے ایفتو وائرس، اور بعض اوقات یہ جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ دوسرا، منہ اور خور بیماری کی جو نام ہے اسی سے اندازہ ہو چکا ہے کہ جی منہ اور خور کے اندر کوئی مسائل آ رہے ہیں۔ تو جس جانوروں کی خور ہے یہ اس جانوروں کی بیماری ہے، جیسے کہ گائیں، بھینس، بکریاں ہیں۔ اور منہ اور خور میں کیا ہوتا ہے، سال کے اندر منہ کے اندر چھالے بن جائیں گے، پاؤں کے اندر پانی بھرے چھالے بن جائیں گے، ہمارے تھن وغیرہ یہاں پہ یہ چھالے اس کے بن جاتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہے، CAO، اور اس کے علاوہ بھی اس کی مختلف ممالک میں اقسام ہے، اسٹیٹ 1 2 3۔ اب اگر اس کی منتقلی کی بات کی جائے تو وائرس منتقل ہوتا ہے تھوک سے، جانور کے تھوک سے، اس کو ٹچ کرنے سے، چھونے سے، پیشاب سے، گوبر سے، گو سے، منی، دودھ وغیرہ۔ تو اس لیے جانور اور انسانوں سے منتقل ہو سکتی ہے۔ جب بھی جانور بیمار ہو تو اس کو دوسرے جانوروں سے الگ کر دیں تاکہ یہ ساری چیزیں اس سے دوسرے جانوروں کو یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ اب بیماری کی علامات کی بات کی جائے تو جیسے کہ ابھی ذکر کیا، پہلے بھی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں، زبان پر، گمس پر، سوڑوں پر۔ تو چھالے نکل سے پہلے یہ کیا ہے کہ جی اس کا دورانیہ اس بیماری کا 2 سے 5 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمام تقریباً جتنے جانور ہیں اگر یہ بیماری آ جاتی ہے تو سارے جانور جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، مطلب موربلٹی ریٹ اس کا 100% ہے۔ اگر شرح مواد یا مورٹلٹی ریٹ کی بات کی جائے تو جو چھوٹے جانور ہیں اس میں 50% چھوٹے جانور مر سکتے ہیں، لیکن بڑے میں سروائیول زیادہ ہے، موت کم ہے، مطلب 5% صرف بڑے جانور مریں گے۔ اس کا مطلب آپ اس کا علاج کریں گے تو علاج کریں گے بھی تو سمپتومیٹک، بیسیکلی ویکسین کے لیے علاج ہوتا ہے، وائرس کے لیے علاج ہوتا ہے ویکسین۔ تو اس کی اگر ویکسین نہیں کریں گے تو بیماری آ جائے گی، تو وائرس نے اپنا 5-6 دن پورے کرنے ہیں، اور اس دوران اگر جانور کو کوئی دوسرے جراثیم کا بھی حملہ ہونے کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بیکٹیریل انفیکشن سے بچانے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا علاج شروع کر سکتے ہیں، اور باقی سمپٹومیٹک جیسے علاماتی علاج ہوتا ہے وہ کرنا ہے، وہ ہم آگے مزید پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں گی اس کے علاوہ کیا علامات ہو سکتی ہے۔ جانور ظاہر بات ہے منہ میں چھالے ہیں تو بھوک نہیں لگے گی، کھائے گا نہیں، سست ہو جائے گا، دودھ میں کمی ہو سکتی ہے، بے چینی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے جی بہت زیادہ منہ سے تھوک نکلے گی، اور پاؤں پہ اگر چھالے بنتے ہیں تو لنگڑا پن ہو سکتا ہے۔ اب اس کی تشخیص اگر دیکھی جائے تو ELISA PCR یا علامات کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ علاج جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں اینٹی بائیوٹکس چلے گی، ٹرائبرسن لگا سکتے ہیں، الفارماکس، جنٹا کی اینٹی بائیوٹکس یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخار کے لیے ڈیکلوفینک سوڈیم ہے، لوکسن وغیرہ ہے۔ پھر طاقت کے لیے کھا پی نہیں رہا، کمزور ہو رہا ہے، B12 B کمپلیکس، وائٹامنس کے ٹیکے لگ سکتے ہیں، ڈیکسٹروز کی بوتل لگ سکتی ہے۔ منہ واش کرنے کے لیے پوٹاشیم پرمینگنیٹ، گلیسرین، بورک ایسڈ، ایسی چیزیں سومو جیل استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیرم بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا کنٹرول کیسے، بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو علیحدہ کر دے جانور کو، جو اس کے برتن ہیں، جو اس کا چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کو پانی کے خوراک کے برتن الگ کر دیں، اس کو کاسٹک سوڈا سے واش کریں، ویکسینیشن کروائیں، 1 فروری میں ہوتی ہے، مارچ میں، پھر اس کے بعد اگست ستمبر میں ہوتی ہے، 6 مہینے کا ڈیوریشن ہے، 6 مہینے بعد۔ تو اگر موت ہو جائے جانور کی تو کیسے اندازہ ہوگا، ایک تو علاماتی علاج جو جیسے علامات کی بنیاد پر ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کے جو چھوٹا جانور اس کے دل کے اوپر ٹائیگر ہارٹ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ آپ کو داریاں نظر آئیں گی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں تک تھا، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔